تیرے در کی غلام رہتی ہیں، چاہتے سب سلام کہتی ہیں، تم ہی مقصود ہو جہانوں کے، کائنات سلام کہتی ہیں، تم ہی مقصود ہو جہانوں کے، کائنات سلام کہتی ہیں۔ ان کے روضے کو جا رہے ہیں جو، کے پیار کے اظہار کی ساری کہانی ہے، جہاں سارا حقیقت میں محبت کی نشانی ہے۔ دیکھیں، آپ کو اللہ فرماتا ہے نا، جو میں نے لکھا ہے وہ قرآن میں ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کو پالتا ہے، حالانکہ اسے جہان والوں سے کچھ بھی نہیں لینا۔ ہم اپنے بچے اس لیے پالتے ہیں کہ کل کو بڑے ہوں گے تو ہمیں کوئی سہولت ہوگی، درخت کو پانی اس لیے ڈالتے ہیں کہ پھل کھائیں گے، جانوروں کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ دودھ اور گوشت لیں گے، اللہ کو کیا لینا دینا، پھر بھی وہ پالتا ہے، ہر کسی کو اس کے حسب حال عطا فرماتا ہے۔ کیوں ایسے کرتا ہے؟ کیونکہ وہ محبت کرتا ہے، صرف پیار ہی بے غرض ہوتا ہے، ضرورت تو اندھی ہوتی ہے نا، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ کہ خدا کے پیار کے اظہار کی ساری کہانی ہے، جہاں سارا حقیقت میں محبت کی نشانی ہے۔ وہ قادر ہے سزا دے دے مگر کیوں معاف کرتا ہے، کہ ہم سے پیار کرتا ہے اسی کی حکمرانی ہے۔ اور وہ خود فرماتا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے۔ اس سے پہلے کہ بندہ غضب میں پکڑا جائے، اللہ اپنی رحمت سے بندے کو درگزر فرماتا ہے۔ گناہوں کو چھپاتا ہے، بروں کو بھی نبھاتا ہے، سبب اس کا نہیں کچھ، بحر الفت کی روانی ہے۔ دعائیں مانگنے دیتا ہے، سجدے کرنے دیتا ہے، اگرچہ جانتا ہے وہ کہ یہ پاپی پرانی ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ نہیں ممکن یہ خود مجھ کو، مگر جب تک میں زندہ ہوں تیری باتیں سنانی ہیں۔ خدا کے پیار کے اظہار کی ساری کہانی ہے، جہاں سارا حقیقت میں محبت کی نشانی ہے۔ وہ قادر ہے سزا دے دے مگر کیوں معاف کرتا ہے، کہ ہم سے پیار کرتا ہے اسی کی حکمرانی ہے۔ گناہوں کو چھپاتا ہے، بروں کو بھی نبھاتا ہے، سبب اس کا نہیں کچھ، بحر الفت کی روانی ہے۔ اللہ کریم اس رحمت میں سے ہمیں ایک ذرہ عطا فرما دے تو ہماری نسلوں کو کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس برکت والی محفل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے گا تو آپ نے اس کو محبت سے ہمارے پیچھے دہرانا ہے کہ ہو شربت دیدار عطا مرنے سے پہلے، بجھ جائے میری پیاس میرے مرنے سے پہلے۔ ہو شربت دیدار عطا مرنے سے پہلے، بجھ جائے میری پیاس میرے مرنے سے پہلے۔ ہوگا قبر میں آپ کا آنا ضرور پر، اے کاش گھر بھی آئیں دم نکلنے سے پہلے۔ ہوگا قبر میں آپ کا آنا ضرور پر، اے کاش گھر بھی آئیں دم نکلنے سے پہلے۔ ہے خوف دل کو موت کی سختی کا بے پناہ، اس کو دلاسا دے دیں ذرا چلنے سے پہلے۔ اور ہچکی جدائی ڈالتی ہے جسم و جان میں، للہ مجھے سمیٹ لیں بکھرنے سے پہلے۔ مرنے سے پہلے مجھ کو سنبھالا عطا کریں، چڑھتے ہیں نا دریا سبھی اترنے سے پہلے۔ ہے خوف دل کو موت کی سختی کا بے پناہ، اس کو دلاسا دے دیں ذرا چلنے سے پہلے۔
ہچکی جدائی ڈالتی ہے جسم و جان میں، للہ مجھے سمیٹ لیں بکھرنے سے پہلے، ہوگا قبر میں آپ کا آنا ضرور پر، ایک اے کاش گھر بھی آئیں دم نکلنے سے پہلے، ہو شربت دیدار عطا مرنے سے پہلے، بجھ جائے میری پیاس میرے مرنے سے پہلے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فداک روحنا یا رسول اللہ، فداک روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود لعین کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمینوں کے تمام شہنشاہوں کو ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دیں، قل اللہم مالک الملک، کہ زمین کی آسمان کی ہر شے کی سلطنت اور بادشاہی کا حقیقی مالک تو صرف اللہ ہی ہے، اور اس نے اگر کسی کو کچھ عطا فرما رکھا ہے تو یہ اس کی ملکیت نہیں، اس کے رب کی عطا ہے، اور حقیقی مالک ہر چیز کا صرف اللہ ہی ہے، جب چاہے دے دے اور جب چاہے اپنی دی ہوئی کو واپس لے لے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اس کا ترجمہ ایسے ہوتا ہے کہ جس سے چاہے واپس لے لے، مگر ایسے ہے نہیں۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ جب کوئی ملک کے قابل ہوتا ہے اللہ اس کو ملک عطا فرماتا ہے، اور یہاں آپ ملک سے مراد پاکستان، انڈیا، امریکہ، بنگلہ دیش، پورا ملک مراد نہیں لیں گے، بلکہ اس سے مراد نعمت لی جائے گی۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو کسی نعمت کے قابل کر لیتا ہے تو اللہ اس کو وہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو گلاس ہے اس کی ایک کیپیسٹی ہے، اگر آپ اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ اس میں سے باہر آ جائے تو یہ گلاس کی نہیں آپ کی نادانی ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس کی کیپیسٹی سے زیادہ پانی نہیں آ سکتا۔ بندوں کا بھی یہی حال ہے، کوئی اس گلاس جتنا ہوتا ہے، کوئی اس بوتل جتنا ہوتا ہے، کوئی ایک بڑی 5 لیٹر کی بوتل جتنا، کوئی پانی کی ٹینکی جتنا، کوئی دریا جتنا، کوئی سمندر جتنا، جو جتنا ہو جاتا ہے تؤتی الملک، اللہ اس کو اتنی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کی تقسیم میں ناانصافی نہیں ہے، ہر شخص کو وہ ہی ملتا ہے جس کے قابل وہ اپنے آپ کو بناتا ہے۔ اگر حضور غوث العظم ہیں تو انہوں نے خود کو غوث العظم کے مرتبے پر فائز ہونے کے لائق ثابت کیا ہے۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو خلیل اللہ ہونے کے لائق ثابت کیا ہے۔ ہر شخص جو جس لائق ہوتا ہے تؤتی الملک، اللہ اس کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، اور کسی شخص کے پاس نعمت ہو، پیچھے سے آئی ہو، یعنی باپ دادوں سے لی ہو، وراثت میں آئی ہو، ترکے سے آئی ہو،
اور پھر وہ اس کی قدر نہ کرے تو اللہ اس کے پاس نہیں چھوڑتا. جو نعمت کے قابل ہوتا ہے اس کو دیتا ہے، اور جو نعمت کے لائق نہیں ہوتا اس سے لے بھی لی جاتی ہے. یہ بات ہے تو الملک من تشاء وتنزع الملک، جس سے چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کون قابل ہے اور کون قابل نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. سچ فرمایا ہے اللہ نے جو بلند و بالا ہے. ہم سب نبیوں کے واقعات میں سب سے زیادہ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے لکھے ہوئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے. اللہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو فرماتا تھا، تو ہر گفتگو پہ کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی، کوئی واقعہ ہوتا، اور یہ واقعات پھر کتابوں میں موجود ہیں. تو یہ جو بات آپ کو میں بتانے لگی ہوں یہ بھی بنی اسرائیل ہی کے زمانے کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، رستے میں آپ نے پہاڑیوں سے گزرے تو آپ نے دیکھا ایک چرواہا سائڈ میں بیٹھا ہے، آس پاس بھیڑیں چل رہی ہیں، بڑا مست مگن بیغام. آپ بھی 2 گھڑی سائے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گئے، خاموشی سے بیٹھ گئے، اس کو پتہ نہیں چلا. وہ لگا ہوا، اے اللہ کتنا پیارا ہے تو، ہوتا نا جو میرے پاس تیرے میں پاؤں دباتا. اے اللہ اگر میرے پاس ہوتا نا تو تیری میں کنگھی کرتا، تیرے سال میں تیل لگاتا، تیری جوئیں نکالتا، تجھے گرم گرم دودھ کر کے دیتا، تیری میں بڑی خدمتیں کرتا، بہت تیرا خیال کرتا میں. اور موسیٰ علیہ السلام سیدھے ہو گئے، چونکہ آپ نبی تھے، اشارہ طریقت تھے، سمجھانے والے تھے. آپ نے کہا یہ کیا کفر بکتا ہے. جب آپ نے اس کو جھاڑا، موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی جلالی تھے، تو جب آپ نے اس کو غصے سے جھاڑا تو وہ تو کانپ گیا. اس نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے تجھے نہیں پتا کہ اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے. اللہ کو بولوں کیسے جمعیں پڑھ سکتی ہیں، اس کی کیسے ٹانگیں تھک سکتی ہیں، وہ کیسے پاؤں دبوائے گا، اسے گرم دودھ پینے کی کیا ضرورت، تو کیسی باتیں کرتا ہے. وہ تھر تھر کانپنے لگا. اس نے کہا حضور میں جاہل آدمی، بالکل بے علم ان پڑھ، مجھے تو ذرا نہیں پتا تھا، میں تو اپنے رب سے پیار کی باتیں کر رہا تھا. اس کو ڈانٹ کے موسیٰ علیہ السلام وہ رونے لگا، پتہ نہیں کتنا رویا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، کوئی دور پہ پہنچے، کوئی تجلی نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی بات نہیں. تو موسیٰ کہنے لگے باری تعالیٰ آپ نے مجھے بلایا اور اب مجھ سے بات نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھ سے ناراض ہوں، میں پریشان ہو گئی. یا اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو. کہا وہ میرا بندہ میرے ساتھ پیار کی باتیں کر رہا تھا، کتنی محبت سے میرے ساتھ گفتگو میں لگا ہوا تھا اور اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا تھا، اور تو نے اس کو جھاڑ دیا. میرے بندے کو مجھ سے دور کر دیا تو نے، اور ہمارے درمیان جو اتنا پیار چل رہا تھا اس کو روک دیا تو نے. ہرگز طرح سے بات نہیں کروں گا. جاؤ میرے اس بندے کو کہے کہ وہ میرے ساتھ ویسے ہی باتیں کرنا شروع کرے جیسے وہ پہلے کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، پھر اتنا رستہ طے کیا، پھر اب وہ چرواہا ملے ہی نہ، وہ تو چلا گیا تھا. اللہ نے جو کہہ دیا پہلے اس کو کہے میرے ساتھ باتیں کرے پھر میں تجھ سے کلام کروں گا. تو موسیٰ نے اس کو ڈھونڈنا تھا، ڈھونڈ کے آ کے وہ مل ہی گیا. لیکن وہ جب ملا تو وہ رو ہی رہا تھا. اس نے کہا موسیٰ مجھ سے کیسی بڑی خطا ہو گئی، میں نے اپنے رب کی شان میں کتنی گستاخی کر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو بھائی، وہ اللہ کے بندے، تیری وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے اور اس نے مجھے واپس بھیجا ہے، اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی. اس نے کہا جاؤ میرے بندے سے کہو کہ وہ مجھ سے ویسے ہی پیار والی باتیں پھر کرے جیسے کہ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا. جب وہ مجھ سے دوبارہ باتیں کرے گا تو میں تم سے بات کروں گا. یہ ہمارا پروردگار ہے، اس کو محبت کی زبان سمجھ آتی ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آنکھیں تو دیکھنے کے لیے بنی تھی، اللہ نے انہیں آنسو کیوں رکھے ہیں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ پیار کی بات زبان پوری نہیں کر سکتی، پیار کی بات آنسو ہی کرتے. غم کی بات زبان پوری نہیں کر سکتی، غم کی بات آنسو ہی کرتے ہیں. تو آنکھ تو دیکھنے کے لیے بنی تھی نا، لیکن اللہ نے آنکھ کو بھی زبان عطا فرمائی. یہ آنسو بھی تو زبان ہے نا. جب ہمیں اللہ پہ شدید پیار آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں روتے ہی تو ہیں جا کے، اور کیا کرتے ہیں؟ جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں تو دعا میں ہاتھ اٹھا کے کیا کرتے ہیں؟ روتے ہی تو ہیں. کسی اور کو سمجھ آتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لوگ آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کیا ہو گیا، پانی لاؤ، فلانا کرو. یہ انہیں کیا پتا آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں کیا چل رہا ہے. یہ ہمارا رب ہے جسے لفظوں کی بھی سمجھ آتی ہے
اور بغیر لفظوں کی بھی سمجھ آتی ہے۔ اپنی پریشانیوں کو لوگوں میں نہ رکھا کریں، لوگ کچھ نہیں کر سکتے، لوگ بھی تو آپ ہی جیسے ہیں، مجبور اور محتاج۔ اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھا کریں اور اپنے دل کی باتیں اس سے کیا کریں جو دل کا محرم راز ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ لفظ ضائع نہ کیا کریں، آنسو بہایا کریں۔ جو آنسوؤں سے کام بنتا ہے وہ لفظوں سے نہیں بنتا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کم نہیں ہے دل دیا گلا محرم نال، کوئی کم نہیں ہے کوئی کم نہیں ہے دل دیا گلا محرم نال، 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 جانتا ہر باری کی نہیں چلتی مجھے آگے چال، جانتا ہر باری کی نہیں چلتی مجھے آگے چال، واقف راز تیری کوئی تیرا باقی ٹرتا پھرتا مال، واقف راز تیری کوئی تیرا باقی ٹرتا پھرتا مال، باقی ٹرتا پھرتا مال، دل دیا گلا محرم نال، دل دیا گلا محرم نال، لطفار سہی بندہ تو تمہارا ہے، چلے ہوئے ہاتھوں کو خیرات عطا کر دو، چلے ہوئے ہاتھوں کو خیرات عطا کر دو، مغدوں نے سبھی کا دامن کو پسارا ہے، مغدوں نے سبھی کا دامن کو پسارا ہے، اللہم صلی اللہم صلی سیدنا محمد، اللہم صلی سیدنا محمد، سیدنا ہماری زمین نے اور ہمارے آسمان نے کیا کیا دیکھ رکھا ہے۔ وہ صبح تھی جس صبح طیبہ کا چاند جلوہ گر ہوا تھا، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ وہ بھی ایک صبح تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے نور سے گھر روشن ہو گیا تھا۔ پھر زمین نے دیکھا اور آسمان نے دیکھا کہ مکہ والوں نے اپنے ہی بیٹوں کو مکہ سے نکال باہر کیا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر روتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے مکہ تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، ہرگز تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، مگر کیا کروں کہ تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم سے دعا کی کہ میرے پروردگار، مجھے مکہ دنیا میں تیرے تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے، اب تیرا حکم آیا کہ اس کو چھوڑ دوں تو مجھے اس شہر کو رستہ دینا جو تجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام کو تو مکہ اس لیے محبوب ہوگا کہ مکہ میں کعبہ تھا، اللہ کو پتا تھا کہ میرا محبوب جہاں بھی پاؤں رکھے گا مجھے وہی جگہ محبوب ہو جائے گا، کیونکہ نسبتیں محبوب ہوا کرتی ہیں، چیزیں محبوب نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب اللہ نبی علیہ السلام کے لیے مدینہ لکھ دیا تھا، مدینے میں تیاری ہو چکی تھی، 1000 سال پہلے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد پہنچا دیے گئے تھے، وہاں نبی پاک کا مکان بن چکا تھا، اور جب کوئی مسافر ہوتا ہے تو اس کا منزل اس کا گھر ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ پہنچے تو کتابوں میں تو یوں لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنا گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا، حضور کی اونٹنی ان کے گھر کے سامنے بیٹھی، اور انہی کتابوں میں ذرا پیچھے چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ طبہ الحمیری نے جو گھر بنائے تھے اور وہاں جو اپنے علماء کی شادیاں کر کے جو کنیزیں وہاں بسائی تھی، اس نے وہاں ایک گھر ان علماء کرام کے سردار کے لیے بنایا تھا، اس کو اپنا خط دیا تھا، وہ گھر اس کے حوالے کیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر میں اپنی زندگی میں حضور کو دیکھ سکا تو باخدا میں ان کا کلمہ پڑھوں گا اور ان پر ایمان لاؤں گا، اور اگر وہ میرے گزر جانے کے بعد تشریف لائے تو میرا یہ خط امانت ہے، ان تک پہنچا دینا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس سردار عالم کی نسل میں سے تھے جن کو وہ گھر نسل در نسل ملتا چلا آیا تھا، اور حقیقتاً ابو ایوب انصاری حضور کے گھر میں رہ رہے تھے، حضور نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام نہیں فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو مدینے ہی بھیجنا تھا، کیونکہ اللہ نے محبوب کا مسکن مدینے میں پہلے سے ہی تعمیر فرما دیا تھا، اور مدینے کی ہواؤں اور مدینے کی کھجوروں کو ہزاروں سالوں سے انتظار تھا کہ کب وہ طیبہ کا چاند اس وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر طلوع ہوگا اور ہمارے دن اور ہماری راتیں بھی منور ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے مکے سے ہزاروں میل دور مدینے میں ٹھہرایا، اور مدینے کو جنت کا ٹکڑا بنایا، اور ہر آنے والے زائر کو بتایا کہ تم آ کے یوں نہ کہنا کہ ہم مکے گئے تھے تو حضور پر بھی، حضور کے روضہ مبارک پر بھی ہماری حاضری ہو گئی، بلکہ تم مکہ الگ جاؤ گے اور میرے محبوب کے روضے پر الگ جاؤ گے۔ اور اللہ کریم نے اپنے کعبے کے لیے تو ہم گندوں مندوں کو طواف کی جگہ دی، اور محبوب کے گنبد کو 70 ہزار فرشتوں کے لیے مخصوص کیا کہ وہ طواف کریں گے۔ یہ محبتوں کی شدت ہے۔ کعبے کے صحن میں جب اذان ہوتی ہے طواف رک جاتا ہے، فرشتے نماز کے مکلف نہیں ہیں، محبوب کے گنبد کا طواف کبھی نہیں رکتا، ایک پل کے لیے بھی نہیں رکتا، وہ جاری رہتا ہے۔ ابھی ایک جماعت جاتی نہیں ہے، عصر کے ٹائم پر وہاں 1,40,000 فرشتہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر 70,000 جا کر 70,000 آئے تو ایک لمحے کے لیے طواف رکے گا، 70,000 ابھی موجود ہوتے ہیں، 70 اور آ جاتے ہیں، وہ طواف شروع کرتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں۔ تو بندہ مدینے پر جان کیوں نہ دے، جب مدینہ بنانے والے کا عالم یہ ہے کہ اس نے مدینے کی شانوں کو کیا کیا شانیں عطا فرما رکھی ہیں۔ تو میرے جیسے آپ جیسے کا دل بھلا کیسے ٹھہرے؟ جس دل کے اندر مدینہ ہوتا ہے اسے مدینے پہ صبر نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، آ سکتا بھی نہیں، کیونکہ آگ جو اندر جل رہی ہوتی ہے اس کو تو باہر سے صرف ہوا چاہیے ہوتی ہے، بس ہوا ملنے کی دیر ہوتی ہے، وہ شعلہ تو بھڑکتا ہے۔ اور آپ جتنی بار بھی مدینے جائیں، خدا کی قسم یہ پیاس نہیں بجھتی، یہ آگ نہیں ٹھنڈی ہوتی، آپ ہزاروں بار جا کے واپس آ جائیں مگر آپ کو مدینے کی تڑپ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اور اللہ اس تڑپ کو سلامت رکھے، یہ تڑپ ختم ہو جائے تو اس کے ساتھ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔
یہ نعت شریف جو بھی آپ کو فرا سناتی ہوں، اس نعت کو میں نے تب لکھا تھا جب میں نے پہلی بار جالیوں پر پردہ دیکھا۔ الحمدللہ ہم بہت دفعہ سے جا رہے تھے، جاتے ہی رہتے تھے، یعنی 2012 میں جب میں گئی پہلی بار، میں اس سے پہلے الحمدللہ 3 دفعہ جا چکی تھی، صبح الحمدللہ آج بھی کر لیا تھا عمرے کی۔ تو ہم جب جاتے تھے 2000 میں گئے، 2003 میں گئے، 2008 میں گئے، تو کبھی بھی مدینے میں پردہ نہیں ہوتا تھا، ریاض الجنہ میں جاتے تھے اور گھنٹوں رہتے تھے۔ 2012 میں جب میں پہلی بار گئی، یعنی وہ میرا دوسرا قافلہ تھا، اور اس دفعہ پہلی بار میں نے دیکھا کہ جالیوں پر سفید پردہ لگا تھا، تو میری وہ چیخیں نکل گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم ادھر آپ کے لیے ہی تو آتے ہیں، ادھر مدینے میں آپ ہی تو ہیں، اور اتنا منہ اور اوقات کہاں کہ آپ کو دیکھیں یا آپ کے حجرے کو دیکھیں، آپ کے روضہ انور کو دیکھیں، جالیوں پر ہی کھڑے ہو کر دکھ سنا لیتے ہیں، جالیوں پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم نے مانا کہ ہم گندے گنہگار ہیں، آنکھیں ہماری اس قابل نہیں رہی، مگر اتنا تو کرم فرمائیے کہ بلایا ہے تو جالیاں تو دکھائیے، جالیوں کو دیدار عطا فرما دیجئے یا رسول اللہ۔ اس کے بغیر بھی مدینہ ہوگا آپ کے، ہم جالیاں نہیں دیکھیں گے اور ہم واپس چلے جائیں گے۔ مجھے تب نہیں پتا تھا کہ سعودی گورنمنٹ نے اس کا کوئی شیڈیول بنایا، واللہ عالم وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ہار جانے والا وہ جب پردے کے وقت میں جا کے پردہ ہی دیکھتا ہے، جالی نہیں دیکھتا، تو اس کے دل کا کیا حال ہوتا ہو۔ سنہری جالیوں کو دیکھنے کے لیے دیوانے مدینے جاتے، وہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، وہیں رونے آنسو بہانے کے لیے جاتے۔ وہ میری زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا جب میں نے جالیوں پر پردہ دیکھا، اور ایک دل میرا پھٹا نہیں تو باقی بچا کچھ نہیں تھا۔ بہت روئے ہم وہاں کھڑے ہو کے، بہت روئے، اور جب دوسری بار ہماری حاضری ہوئی تو تب الحمدللہ پردہ نہیں تھا، اور اس کے بعد جتنے دن ہم مدینے میں رہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آنکھوں نے دوبارہ جالیوں پہ پردہ نہیں دیکھا۔ ہمارے جانے کے ٹائم کا شیڈیول ایسا ہوتا ہوگا کہ پردہ ہٹ جاتا ہوگا، یا اس وقت لگنے کا شیڈیول نہیں ہوگا، یا آقا کریم نے سوچا ہوگا یہ دیوانیاں آ کے شور ڈالتی ہیں، ان کو بلاؤ ایسے ٹائم جب پردہ نہ لگا ہوا ہو۔ کہ یہ نعت شریف میں نے تب وہاں لکھی تھی کہ ملک خدا وسیع سہی، طیبہ ہے بختور، جیسے ہزاروں کانٹوں میں جا ایک پھول کی۔ آپ سمجھے پوری دنیا ایک ٹہنی ہے، اور اس پر ہمارے جیسے کانٹے اگے ہوئے ہیں۔ اس ٹہنی کے سرے پر ایک گلاب ایسا ہے جس کی نہ خوشبو ختم ہوتی ہے، نہ تازگی ختم ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں، ہزاروں کانٹوں والی ٹہنیوں پر اگر ایک گلاب لگا ہو تو لوگ تو گلاب ہی دیکھتے ہیں نا، اللہ بھی صرف اس گلاب ہی کو دیکھتا ہے۔ اسی ویکھ دے نہیں خلقت نو، تیرے صدقے ناتے ونڈ ہوں گی۔ تو ملک خدا وسیع سہی، طیبہ ہے بختور، جیسے ہزاروں کانٹوں میں جا ایک پھول کی، تلووں کو چومنے کو ستارے تھے بے قرار، قسمت جگی ہوئی تھی مدینے کی دھول کی۔ دونوں جہاں میں رحمتیں بڑھتی ہیں یہاں سے، طیبہ میں جس جگہ پہ ہے تربت رسول کی۔ اور جنت میں جا کے دیکھا تو منظر عجیب تھا، حجرہ یہ عائشہ کا وہ جالی بطول کی۔ لوگ کہتے ہیں عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی، ارے بھائی دنیا میں جو ریاض الجنہ وہ 2 عورتوں کے حجرے ہیں، حضرت عائشہ کا حجرہ ہے اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا حجرہ ہے، ان دونوں حجروں کی لمبائی کو ملا لیں وہی ریاض الجنہ ہے، اس کی چوڑائی کو آگے لے آئیں تو منبر تک ہے، اور لمبائی کو بڑھائیں تو دونوں حجرے اس میں آتے ہیں۔ تو نبی پاک کی طبیعت مبارک جہاں ہے وہ عورت ہی کا حجرہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے الگ الگ حجرے بنائے ہوئے تھے نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں نبی پاک کا وصال ہوا تھا، اور نبی کا جس جگہ وصال ہوتا ہے وہیں نبی کی قبر پاک ہوتی ہے، اسی لیے اس حجرے کے اندر نبی پاک کی قبر پاک ہے۔ لوگ کہتے ہیں منہ اٹھا کے آرام سے کہہ دیتے ہیں عورتیں جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گی۔ بدبختوں زمین پہ جو اللہ نے جنت کی کیاری اتاری ہے وہ عورتوں کے حجرے ہیں، دیکھا تو کرو، بے شک جائیں گی عورتیں جہنم میں، لیکن وہ مسلمان عورتیں تو نہیں ہوں گی، ساری مسلمان عورتیں کم سے کم نہیں ہوں گی۔ یہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی وفادار بیویاں ہیں، ہزاروں مشکلوں اور تنگیوں کے باوجود اپنے بچوں کے لیے اپنے گھروں میں سہتی رہتی ہیں، پاؤں باہر نہیں نکالتا، کتنے عیب ڈھکتی ہیں، کتنی مشکلیں اٹھاتی ہیں۔ تو یہ عورتیں جہنم میں جائیں گی جنہوں نے دنیا میں ہی جہنم چکھے ہوئے ہیں، جو اپنے گھر والوں کی عزت کے لیے اپنے اوپر کیا کیا نہ جھیل جاتی ہیں، یہ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ انہی کو منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ عورتیں اس لیے جائیں گی کہ حدیث کے مطابق آخری زمانے میں زمین پر عورتوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ 10 عورتیں ہوں گی اور 1 مرد ہوگا۔ اب جس کی تعداد زیادہ ہے، بھئی اگر 10 عورتیں ہوں گی اور 1 مرد ہوگا تو ظاہر ہے مردوں کی تعداد بہت کم ہے،
عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے عورتیں جنم میں کثرت سے جائیں گی کہ وہ ہوں گی تعداد میں زیادہ، مگر آپ اس لیے اپنے گھر والی نیک پاک عورتوں کو تو نہ داخل کریں کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو اٹھا کے منہ کہہ دیتے ہیں کہ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ کیوں جائیں گی عورتیں جہنم میں؟ جنت میں جانے والے عورتوں نے ہی پیدا کیے ہیں۔ اگر تم جنت میں جاؤ گے کہ تم مرد ہو تو کوئی مرد کا ٹیگ لگنے سے جنت میں نہیں جاتا اور کوئی عورت کا ٹیگ لگنے سے جہنمی نہیں ہو جاتا، یہ تو اپنے اپنے عمل ہوں گے۔ کل کھلے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ کس کا رستہ کدھر ہوگا۔ تو جنت میں جا کے دیکھا تو منظر عجیب تھا، حجرہ یہ عائشہ کا وہ جالی بطول کی، دل کٹ رہا تھا جالیوں پہ پردہ دیکھ کر، رحمت نے سن لی آہ دل پر ملول کی، ان کی نظر کے فیض نے پردہ ہٹا دیا، مجھ سی گناہ گار کی ایسی قبول کی، دکھتے جو مفت کو بھی تو کوئی نہ پوچھتا، ہے شان یوں کہ مل گئی نسبت رسول کی، دونوں جہاں میں رحمتیں بٹتی ہیں یہاں سے، طیبہ میں جس جگہ پہ ہے تربت رسول کی۔ طیبہ تیرے ہم غلام، 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 ملک خدا ہنسی سہی طیبہ ہے اکبر، 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 جیسے ہزاروں کانٹوں میں، جیسے ہزاروں کانٹوں میں جاتے ایک پھول کی، طیبہ تیرے ہم غلام، طیبہ تیرے ہم غلام، طیبہ تیرے ہم غلام، طیبہ تیرے ہم غلام، طلبوں کے چومنے کو ستارے تھے بے قرار، 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 قسمت جگی ہوئی تھی، قسمت جگی ہوئی تھی، مدینے کی دھول کی، طیبہ تیرے ہم غلام، طیبہ تیرے ہم غلام، طیبہ تیرے ہم غلام، طیبہ تیرے ہم غلام، دونوں جہاں میں رحمتیں بٹتی ہیں یہاں سے، 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 طیبہ میں جس جگہ پہ ہے، طیبہ میں جس جگہ پہ ہے تربت رسول کی، طیبہ تیرے ہم غلام، طیبہ تیرے ہم غلام، طیبہ تیرے ہم غلام،
غلام تیبہ تیرے ہم غلام جنت میں جا کے دیکھا تو منظر عجیب تھا جنت میں جا کے دیکھا تو منظر عجیب تھا جنت میں جا کے دیکھا تو منظر عجیب تھا جنت میں جا کے دیکھا منظر عجیب تھا جرائے عائشہ کا جرائے عائشہ کا وہ جانب سبحان اللہ تیبہ تیرے ہم غلام تیبہ تیرے ہم غلام تیبہ تیرے ہم غلام تیبہ تیرے ہم غلام دل کٹ رہا تھا چالیوں پہ پردہ دیکھ کر دل کٹ رہا تھا چالیوں پہ پردہ دیکھ کر دل کٹ رہا تھا چالیوں پہ پردہ دیکھ کر دل کٹ رہا تھا جالیوں پہ پردہ دیکھ کر رحمت نے سن لیا رحمت نے سن لیا دل پر ملول تیبہ تیرے ہم غلام تیبہ تیرے ہم غلام تیبہ تیرے ہم غلام تیبہ تیرے ہم غلام ان کی نظر کے فیض نے پردہ ہٹا دیا ان کی نظر کے فیض نے پردہ ہٹا دیا ان کی نظر کے فیض نے پردہ ہٹا دیا ان کی نظر کے فیض نے پردہ ہٹا دیا مجھ سے گناہ گار بھی مجھ سے گناہ گار بھی ایسی سبحان اللہ تیبہ تیرے ہم غلام تیبہ تیرے ہم غلام تیبہ تیرے ہم غلام تیبہ تیرے ہم غلام بکتے جو مفت کو بھی تو کوئی نہ پوچھتا بکتے جو مفت کو بھی تو کوئی نہ پوچھتا بکتے جو مفت کو بھی تو کوئی نہ پوچھتا بکتے جو مفت کو بھی تو کوئی نہ پوچھتا ہے شان یوں کہ مل گئی ہے شان یوں کہ مل گئی نسبت رسول تیبہ تیرے ہم غلام 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 سرکار تابوہا کھیڑ رہی اے برساں والی
नहीं, सरकार का हुआ खेल नहीं, ऐ वाली भेड़ नहीं, कोई बखता वालाई होता है, जितने सोते लेके जग देने, कोई बखता वालाई होता है, जितने सोते लेके जग देने। दुनिया के ऐसे समंदर विच ते बदलिया तेरे अंदर विच ते बदलिया तेरे अंदर विच सब रस्ते ताई लगदे ने, जज्बा नजर चे रख दे, सब रस्ते ताई लगदे ने, जज्बा नजर चे रख दे, जब नजर चे रख दे, सब रस्ते ताई लगदे, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। इस्लामी लश्कर की कश्तियां लग चुकी थी और जो मुजाहिद थे वो तकरीबन साहिल पर उतर चुके थे, साजो सामान भी उतारा जा चुका था। अचानक तारिक बिन ज़ियाद की आवाज गूंजी, कश्तियां जला दो। ये बाहर से हमला कर रहे थे और जिनका मुल्क स्पेन था वो खुद ईसाई थे। रॉड्रिक उस बादशाह का नाम था जो उस वक्त स्पेन पर हुकूमत कर रहा था। तारिक बिन ज़ियाद के साथ चंद हजार सिपाही थे, शायद 30,000 थे या शायद 35, और रॉड्रिक के पास लाखों की फौज थी। 4 लाख थी, 5 लाख थी, 10 लाख थी, लाखों की फौज थी। जगह किसकी थी? रॉड्रिक की, मुल्क उसका था। ये समंदर का सफर तय करके आए थे और उस मुल्क पर हमला करने के लिए आए थे। और इनके जो बहरी बेड़े थे ना, छोटी छोटी जंगी कश्तियां थी। जब तारिक बिन ज़ियाद ने कहा ना कश्तियां जला दो, तो एक लम्हे के लिए तो मुजाहिद भी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि जिनके मुल्क में उतरे हैं, एक तो जमीन इनकी है, अवाम इनकी है, इनके पास वसाइल हैं, इनका मुल्क है, इनके पास असलहा होगा, इनके पास घोड़े हैं, तलवारें हैं और लाखों की फौज है। तो 30-35 हजार जो अगर शिकस्त खा गए, कश्तियां खड़ी होंगी तो कहीं भागने का रास्ता तो होगा ना। ये सिपा सलार ने क्या हुक्म दे दिया कि कश्तियां जला दो। लेकिन तारिक बिन ज़ियाद का ऑर्डर था और सिपा सलार की माननी होती है। जंग जीतने में आपको ये नहीं देखना होता कि आपके पास तादाद कितनी है, ये होता है कि आपने अपने सलार को कितना फॉलो किया है। जब उन्होंने कह दिया तो उन्होंने कश्तियां जला दी। कश्तियां जला के जब वो आगे बढ़े तो आप अंदाजा करें कि 30-35 हजार की बाहर से आई हुई फौज ने रॉड्रिक को शिकस्त देकर स्पेन को फतह किया। और स्पेन ये सुल्तान अयूबी से फतह हुआ था या फिर उसके बाद इसको तारिक बिन ज़ियाद ने इसको फतह किया था। तारिक बिन ज़ियाद ने ना सिर्फ स्पेन को फतह किया बल्कि वहां एक इस्लामी ममलिकत की बुनियाद डाली। कम से कम 800 साल स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत चली। अभी स्पेन ईसाइयों के कब्जे में है। अभी इसका नाम मुस्लिम मुल्क का है लेकिन इसका कंट्रोल मुस्लिम मुल्क का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्पेन फतह भी हुआ, स्पेन हाथ से निकल भी गया। सैकड़ों साल इस बात को गुजर चुके हैं। स्पेन हमारा रहा या नहीं रहा, तारिक बिन ज़ियाद को हम जानते हैं। और जब भी स्पेन की फतह का जिक्र किया जाता है, तारिक बिन ज़ियाद का जुमला कश्तियां जला दो सबसे पहले लिया जाता है।
بعد میں کسی نے طارق بن زیاد سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا کیا؟ یہ 35,000 آدمی آپ کی گردن پر تھے، جو وہ آپ کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے تو ان کا خون آپ کی گردن پہ جانا تھا، کیسے آپ نے کہہ دیا کشتیاں جلا دو؟ طارق بن زیاد نے کہا مجھے رسول اللہ رات کو خواب میں آئے اور انہوں نے کہا یہ اسپین کی چابی ہے۔ جب میرے ہاتھ پر حضور نے اسپین کی چابی رکھ دی، خدا کی قسم میں اگر اکیلا بھی ہوتا تو اسپین فتح ہو جانا، کیونکہ جن کی چیز تھی وہ مجھے دے گئے تھے۔ یاد رکھنا زندگی میں کوئی بھی شخص اگر کسی غیر معمولی کامیابی کے مرتبے پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو تھپکی پیچھے سے رسول اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی خیر کے رستوں کا مسافر ہے اور آپ دیکھتے ہو کہ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اس کا کام پھیل رہا ہے، اگر وہ خیر کے رستوں کا حقیقی مسافر ہے تو یاد رکھنا حضور کی تھپکی کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ جن کی پشت پر ان کا ہاتھ ہوتا ہے ان کی پین کبھی نیچے نہیں آتی۔ آپ جھولے میں بیٹھتے ہو نا تو آپ دیکھتے ہو یہ جو جھولا ہوتا ہے یہ سوئنگ ہوتا ہے نا، 2 and 4 موو کرتا ہے، یعنی اوپر بھی جاتا ہے پھر نیچے بھی آتا ہے، ادھر سے اوپر گیا پھر نیچے آیا پھر ادھر سے اوپر گیا، مگر یہ یاد رکھنا کہ جن کی پینگیں رسول اللہ چڑھاتے ہیں اوپر ہی جاتی ہیں، ان کی پینگ نے واپس نیچے نہیں آنا ہوتا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا، اور پھر فرمایا کہ آپ کے لیے ہر آنے والی سانس پچھلی سانس سے بہتر ہے، کیونکہ آپ کا ذکر ہر سانس میں بلند ہو رہا ہے۔ اب جو حضور کے نالین کی خاک بن جائے گا تو نالین بھی تو ہر سانس بلندی ہو رہی ہے نا، تو جو خاک نالین کے ساتھ لگی ہوگی انہیں نیچے کدھر آنا، وہ بھی تو بلندیوں پر ہی جائے گی، بشرطے کہ وہ اپنا مقام سمجھ لے اور اس نالین کو نہ چھوڑے۔ جب بندہ تھوڑا اوپر ہوتا ہے نا تو نفس پھولنا شروع ہو جاتا ہے نا، اور اس کو پھلانا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں اور میں کی شے بن گیا، میرے جیسا کوئی اور ہو سی بھی کہ نہ ہو سی، اور تو میں ہی میں، تو جس میں آ جاتی ہے پھر وہ تو فٹ بال بن جاتا ہے، تو فٹ بال تو پھر ٹھڈوں کے لیے رہ جاتی ہے۔ جو ذرا ہی بنا رہتا ہے، سورج ہونے کے باوجود خود کو ذرا ہی تصور کرتا اور رہتا ہے، وہ نالین مصطفیٰ سے جڑا بھی رہتا ہے، اور جو حضور کی نالین سے لگا رہے بلندی ہی اس کا نصیب ہوتی ہے، اسے نیچے نہیں اترنا ہوتا۔ اسلنے پاسے نہیں جانا ساڈی سایاں بھی کچڑایاں نے، اسلنے پاسے نہیں جانا ساڈی سایاں بھی کچڑایاں نے، اسلنے پاسے نہیں جانا ساڈی سایاں بھی کچڑایاں نے، اسلنے پاسے نہیں جانا ساڈی سایاں بھی کچڑایاں نے، اسلنے پاسے نہیں جانا ساڈی سایاں بھی کچڑایاں نے، او سچ سایاں بھی کچڑایاں نے، 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 کدی کنڈ زمین تے نہیں لگدی جنوں تھپکیاں آیاں نے، کدی کنڈ زمین تے نہیں لگدی جنوں تھپکیاں آیاں نے، کدی کنڈ زمین تے نہیں لگدی جنوں تھپکیاں آیاں نے، کدی کنڈ زمین تے نہیں لگدی جنوں تھپکیاں آیاں نے، او سچ سایاں بھی کچڑایاں نے، 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 عزت مانگی کامی نہیں بل مالا آپ پوایا نے، عزت مانگی کامی نہیں بل مالا آپ پوایا نے، عزت مانگی کامی نہیں بل مالا آپ پوایا نے،
इज्जत मांगी कांगी नहीं गलवाना आंख कमाया ने कदे कंड ज़मीते नहीं लगती जहाँ थक किया इज्जत मांगी कांगी नहीं गलवाना आंख कमाया ने इज्जत मांगी कांगी नहीं गलवाना आंख कमाया ने पढ़ दिया इंज लगदा मैं लिख दिया इंज लगदा जिम्मे हो किया मुस्काया मैं लिख दिया इंज लगदा जिम्मे हो किया मुस्काया जिक्र तो बड़ा जिकड़ा तो सकेलिया दौलत पाया ने उठ जिक्र तो बड़ा जिकड़ा तो सकेलिया दौलत पाया ने असल पास नहीं जाना साड़ी सोनिया पीला चढ़ाया ने असल पास नहीं जाना साड़ी सोनिया पीला चढ़ाया ने साड़ी साया पीला चढ़ाया ने साड़ी साया पीला चढ़ाया ये दरूद ही पार है सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला हर सड़क किसी न किसी मंजिल की तरफ जाती है। अगर आपने जीटी रोड से कराची जाना हो तो आपका रुख कराची की तरफ होगा, और अगर आपने जीटी रोड पर पेशावर जाना हो तो आपका रुख पेशावर की तरफ होगा। ये डिसाइड आप करते हैं कि आपने जाना कहाँ है। रास्ता मौजूद होता है, फैसला आपका अपना होता है। अगर फैसले का इख्तियार अपना ना हो तो जहन्नुम की जरूरत नहीं। पकड़े क्यों जाएंगे कि आपको ये बता दिया गया था, ये सड़क है, ये मंजिलें हैं, इधर जन्नत है, इधर जहन्नुम है। जिधर आप चलना चाहते हैं रास्ते खुले हैं, चलना आपने खुद है। पकड़े इसलिए जाओगे कि चलने से पहले फैसला क्यों नहीं किया कि जन्नत की तरफ जाना था या जहन्नुम की तरफ जाना था। अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को तमाम जानवरों में इसीलिए तो शर्फ बख्शा है कि उसको अक्ल दी है। उसको अल्लाह ताला ने शहवत भी दी और अक्ल भी दी। इंसान जब शहवत पर पाँव रखता है तो वो फरिश्ते से अफजल हो जाता है, और इंसान जब शहवत का गुलाम बनता है तो वो जानवर से बदतर हो जाता है। देखो, जानवर में सिर्फ शहवत है, उसने खाना है, उसने सोना है, और उसने अपनी जिनसी जरूरत पूरी करनी है, बस उसकी इतनी जिंदगी है। फरिश्ते के अंदर शहवत है ही नहीं, वहां ना मर्द है ना औरत है, सिर्फ अल्लाह की रजा और अल्लाह की इबादत है। इंसान को दोनों के बीच में खड़ा किया गया, उसको शहवत भी दी गई और उसको अक्ल भी दी गई कि उसने क्या करना है। अब अगर वो अपनी शहवत की तरफ जाएगा तो यही अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये अदिल्लु कल अनाम, जानवरों से भी गए गुजरे हैं। और यही इंसान अगर अपनी शहवत के ऊपर पाँव रख के खड़ा हो जाएगा तो यही इंसान फरिश्तों से ज्यादा आला और अफजल हो जाता है। ये जो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है जब हम जिक्र की महफिल में बैठे होते हैं, हदीस है, ये सही हदीस है
کہ فرشتے ایسی محفلوں میں اکٹھے ہوتے ہیں. میں اسی لیے ہم خود بھی محفل میں کچھ نہیں کھاتے اور اسی لیے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ یہ سونف اور سپاریاں اور یہ پھکے شکے منہ میں نہ ڈالا کریں، کیونکہ ذکر کی محفلوں پہ فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتوں کو یہ بو جو ہے ان کو تکلیف دیتی ہے. اس لیے کھانے پینے کی چیزوں سے احتراز کیا کریں اور ہلکی پھلکی خوشبو، خواتین کی محفل میں ہلکی خوشبو ہونی چاہیے جو تیز نہ ہو، پھیلے نہ. تو یہ جو فرشتے ہوتے ہیں جب یہ ان محفلوں سے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو. کیوں پوچھتا ہے؟ کیا اسے نہیں پتا؟ ذکر کی توفیق کس نے دی؟ اسی نے دی نا. وہ کوئی صاحب کو ساری رات تسبیح کرتے تھے، ایک رات انہیں شیطان نے پکڑ لیا، اس نے کہا تو ایسی ساری رات اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، جواب تو ادھر سے کوئی آتا نہیں. ان کو بھی دل کو بات لگی، انہوں نے کہا صحیح بات ہے، ہر وقت ہی وضو رہتا ہوں، ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہوں، کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کوئی سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا. ان ذکر کرنا چھوڑ دیا، سو گئے. سوئے تو خواب میں ان کو دیدار نصیب ہوا اور ان کو آواز آئی کہ تو بعد میں ہمارا ذکر کرتا ہے، تو ہمیں بعد میں یاد کرتا ہے، ہم تجھے پہلے یاد کرتے ہیں. یہ جو تو اللہ اللہ کرتا ہے تو خود سے کرتا ہے کیا؟ ہماری دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے. تیرا ذکر ہی ہمارا جواب ہے. باقی سارے گھر والے کیوں سوئے رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں یاد نہیں کرتے تو ہم انہیں یاد نہیں کرتے. تو بستر سے اٹھ کے کیسے وضو کر لیتا ہے؟ تو کیسے جا نماز پہ چلا جاتا ہے؟ یہی ہمارا جواب ہے. تو یہ جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ تیری بندیوں کی محفل تھی. کیا کر رہی تھی؟ یا اللہ وہ تو تیرا ذکر کر رہی تھی، تیرے محبوب پہ درود پڑھ رہی تھی، تیری کتاب کی تعلیم دے رہی تھی، بارے لا تجھ سے دعا مانگ رہی تھی. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے؟ کیونکہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں آدم بلانے لگا ہوں تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ تو خون بہائے گا اور جھگڑے کرے گا، تو اس کو اپنا نائب بنانے لگا ہے. تو ہم تو تیری عبادت کرتے رہتے ہیں اور تیری عظمتیں بیان کرتے رہتے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو کیوں نہیں بھیجتا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں. تو جب بھی کبھی کوئی ایک شخص بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے، لانے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو اور کیا لائے ہو؟ تو وہ کہتا ہے باری تعالیٰ یہ تیرا فلاں بندہ ہے اور اس نے آج فلاں نیکی کی ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، اس کی تو اتنی مجبوریاں ہیں، اس کو تو نیند آتی ہے، اس کو تو بھوک لگتی ہے، اس کو گرمی لگتی ہے، اس کو سردی لگتی ہے، اس کو کمزوری ہوتی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا شوہر ہے، اس کا گھر ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کا اتنا کچھ ہے، پھر بھی یہ میرے آگے کھڑی ہو جاتی ہے. تم تو کہتے تھے فساد مچائے گی، جھگڑا ڈالے گی، لڑائی کروائے گی، یہ دیکھو میرے آگے کھڑی ہے، یہ رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہے؟ اس کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی سن لیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ درود پڑھ رہی ہے، کیوں پڑھ رہی ہے؟ اس کو پتا ہے کہ کوئی رب کا محبوب ہے جو اس کا آقا ہے، اور یہ اگر اپنے رب کے راستے پہ جانا چاہتی ہے تو یہ آقا کا راستہ پکڑے گی، کیونکہ ہر منزل کو کوئی نہ کوئی راستہ جاتا ہے اور اللہ کی طرف جانے والا صاف سیدھا چھوٹا مختصر اور آسان راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جو کوئی چاہے، دیکھیں اللہ کی طرف جانے والے بہت سارے راستے ہیں. یہ جتنے صوفیاء کرام ہیں نا، اولیاء اعظام ہیں، اور کسی نے اپنا اپنا اللہ کے حکم کے مطابق اپنا اپنا راستہ پکڑا. کسی نے مجاہدہ کیا، کسی نے ریاضت کی، کسی نے جہاد کیا، کوئی شہید ہوا، کسی نے قتال کیا، کسی نے عشاء کے وضو سے فجر ادا کی، اور کسی نے 40 سال روزے ہی رکھے. سب کا اپنا اپنا راستہ تھا، لیکن ہر کسی کا راستہ اور ہر کسی کا ظرف ایسا نہیں ہو سکتا. میرے جیسے گندے گناہگار، عاجز اور کمزور لوگ چاہتے تو ہیں نا، اللہ سے دوستی تو کرنا چاہتے ہیں نا، سبھی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. اللہ نے اپنے بندے کے اندر کہیں نہ کہیں اپنے محبوب کی محبت چھپا رکھی ہے، چاہے وہ ذرے جتنی ہو، چاہے وہ سورج جتنی ہو. ہم سب کے اندر یہ ذرہ موجود ہے اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. اللہ کو منانے والے راستے، رسول اللہ کی طرف جانے والے راستے، اگر محبوب راضی ہو جائیں گے تو محبوب کا رب بھی راضی ہو جائے گا. اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ اگر کسی صحابی پر ہاتھ لگا بھی دیتے تھے
اور اس کو سزا مل رہی ہوتی تھی تو میرے کریم اندر رو رہے ہوتے تھے. اور صحابہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس نے جرم کیا ہے اور آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ اس کو کوڑے مارو, اب کیوں روتے ہیں؟ فرماتے کاش یہ میرے سامنے نہ آتا, کاش مجھے نہ کہتا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے, میں اس کی مجھے صرف پتہ چل جاتا تو میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا. اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے, مجھے قانون نافذ کرنا ہے, کوڑے تو اس کو پڑیں گے اور امتی تو میرا ہے. اس کو تکلیف ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے اس کو, اس لیے رو رہا ہوں. جب رسول راضی ہو جاتے ہیں, اور رسول اتنے کریم ہیں کہ گندے گناہگار اگر سزا بھی پا لے تب بھی حضور, ہمیں تو پتہ چلے نا کہ کسی عورت کوئی لڑکی فلاں لڑکے ایک ساتھ پکڑی گئی ہے, وہ بیچاری ولیہ بن جائے, ہم نہیں اس کی جان چھوڑتے, اس کا رشتہ نہیں ہونے دیتے, اس کی کسی بہن کی شادی نہیں ہونے دیتے, جو آتا ہے اس کو بتاتے ہیں نہیں جی فلانی ہے تو ہم نے تو ایسے سنا ہے, آپ نے سنا نہیں سنا. اور بدبختوں اس نے توبہ کر لی ہوگی, اس کے رب نے اس کو معاف کر دیا ہوگا, اس کا گناہ صاف ہو گیا ہوگا, چھوڑ دو اس کی جان. زنا کر کے صحابی آئے یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہوگی, حضور نے منہ ادھر کر لیا, کہا جا میں نہیں سنتا. وہ بھی ادھر سے آیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, زنا کر لیا میں نے, اور جا میں نہیں سنتا. وہ پھر آیا سامنے سے, یا رسول اللہ مجھے پاک کرے نا, میرے سے غلطی ہو گئی ہے. 4 بار اس نے اقرار کیا. چوتھی دفعہ بھی حضور نے کسی ساتھی سے کہا جاؤ دیکھو اس کا منہ سنو, شراب تو نہیں پی کے آیا. مطلب دل کے اندر یہ تھا کہ میرے صحابی کو رجم نہ کرنا پڑے مجھے. کہا دیکھو شراب کے نشے میں ہے, خدا کی قسم اگر ایک بھی کہہ دیتے نا اس میں شراب پی ہوئی ہے, حضور کہتے نشے میں کہہ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا جن صحابی نے منہ سنا ان کا بھلا ہو, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نشے میں نہیں ہے. پھر ایک اور صحابی سے کہا جاؤ تو پوچھو دیکھو اس کا دماغ تو نہیں, ذہنی توازن تو نہیں خراب. ایک بھی کہہ دیتے ذہنی توازن خراب ہے, حضور سزا نہ دیتے, معاف کر دیتے اور مغفرت کی دعا فرماتے. جو جس نے بات چیک کیا اس نے کہا یا رسول اللہ ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رجم کی سزا دی کہ ان کو زمین میں گاڑو اور پتھر مار مار کے ان کو ختم کرو. ان کو بھی جب سزا ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسوؤں کے ساتھ ہو رہے. ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ تو اتنے کریم ہیں, ایسا ڈھکنے والے, ایسا چھپانے والے, جن کے درود پڑھتے ہو, جن کے نام چوم کے انگوٹھے آنکھوں پر رکھتے ہو. ان صرف میٹھا کھانا ان کی سنت نہیں ہے, میٹھا بولنا بھی ان کی سنت ہے, چھپانا بھی ان کی سنت ہے, پردہ ڈالنا بھی ان کی سنت ہے. اور وہ شاید اتنا آپ کی نمازوں سے, آپ کے روزوں سے اتنا خوش نہ ہوتے ہوں جتنا آپ ان کے کسی امتی کو نفع پہنچاتے ہو اور وہ خوش ہوتے ہیں, اور وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کا رب بھی خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم میلادوں میں بیٹھتے ہیں, ہم جھومتے ہیں, لوگ نعرے لگاتے ہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یار کچھ ساتھ لے کے جاؤ, کوئی بات جو ہمیں اندر سے تبدیل کرے, جو ہماری اندر والی سختی کو ختم کرے, تھوڑا سا نرم کرے ہمیں لوگوں کے معاملے میں, لوگوں کے رویے میں. کوئی دیکھنے میں کیسا لگتا ہے لگے, ہمیں کیا پتا اللہ کے پاس اس کی کیا جگہ ہے. این ممکن ہے کہ کل تو وہ پار اتر جائے اور ہم اندر گر جائیں, پتا تو نہیں ہے نا. جب تک بندہ پل صراط سے اتر کے جنت کے دروازے پر ہجوم میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ غیر یقینی ہے. تو نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جانے کی اجازت, سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اسی سے آگے رستے کھلتے اور بنتے ہیں. رب ملا ہے یہاں رسول اللہ, درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یہاں رسول اللہ, درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یہاں رسول اللہ. کسی موسم میں مرجھایا نہیں ہے یا رسول اللہ, تمہارے ذکر سے جو بھلا ہے یا رسول اللہ. کسی موسم میں مرجھایا نہیں ہے یا رسول اللہ, تمہارے ذکر سے جو کھلا ہے یا رسول اللہ, تمہارے ذکر سے جو
मिला है यहाँ रसूल अल्लाह दरूदे पाक पढ़ने का सिला है यहाँ रसूल अल्लाह भी आए लेकिन यहाँ रसूल अल्लाह यकीन पर कहीं से भी मिला है यहाँ रसूल अल्लाह मेरे कुर्द भी आए लेकिन यहाँ रसूल अल्लाह मेरे कुर्द भी आए लेकिन यहाँ रसूल अल्लाह यकीन पर कहीं से भी मिला है यहाँ रसूल अल्लाह दरूदे पाक पढ़ने का सिला है यहाँ रसूल अल्लाह दरूदे पाक पढ़ने का सिला है यहाँ रसूल अल्लाह रफ़ूलती है जब मिज़बाह तुम्हारी या रसूल अल्लाह है कोई जात के जो सिला है या रसूल अल्लाह रफ़ूलती है जब मिज़बाह तुम्हारी या रसूल अल्लाह रफ़ूलती है जब मिज़बाह तुम्हारी या रसूल अल्लाह कोई चाँद के जो सिला है या रसूल अल्लाह दरूदे पाक पढ़ने का सिला है या रसूल अल्लाह दरूदे पाक पढ़ने का सिला है या रसूल अल्लाह जिन्हें तुम मिल गए उनको जहाँ में या रसूल अल्लाह किसी से कोई शिकवा ना गिला है या रसूल अल्लाह जिन्हें तुम मिल गए उनको जहाँ में या रसूल अल्लाह जिन्हें तुम मिल गए उनको जहाँ में या रसूल अल्लाह किसी से कोई शिकवा ना गिला है या रसूल अल्लाह किसी से कोई शिकवा ना गिला है या रसूल अल्लाह तुम्हारे रास्ते में रब मिला है या रसूल अल्लाह दरूदे पाक पढ़ने का सिला है या रसूल अल्लाह दरूदे पाक पढ़ने का सिला है या रसूल अल्लाह दरूदे पाक पढ़ने का सिला है या रसूल अल्लाह सलाम लेकिन कबूल करना जवाब के नहीं हूँ काबिल सलाम लेकिन कबूल करना सलाम लेकिन कबूल करना सलाम लेकिन
قبول کرنا تمہاری امت میں سب سے کم مگر تمہاری ہی امتی ہوں تمہاری امت میں سب سے کم مگر تمہاری ہی امتی ہوں میری طرف بھی توجہ کرنا مجھے بھی قدموں کی دھول کرنا میری طرف بھی توجہ کرنا مجھے بھی قدموں کی دھول کرنا تمہاری ٹھنڈک سے دور تپتی زمین پہ سایہ کی حسرت میں تمہاری ٹھنڈک سے دور تپتی زمین پہ سایہ کی حسرت میں جو لکھ رہی ہوں میں آنسوؤں سے ضرور اس کو وصول کرنا جو لکھ رہی ہوں میں آنسوؤں سے ضرور اس کو وصول کرنا جواب میں نہیں ہوں قابل سلام لیکن قبول جیسے کہ یا رسول اللہ تمہاری ٹھنڈک سے دور تپتی زمین پر جو لکھ رہی ہوں میں آنسوؤں سے ضرور قبول کرنا جواب کہ میں نہیں ہوں قابل سلام لیکن قبول کرنا سیدی یا رسول اللہ ہم گناہگاروں کا سلام اپنی رحمت سے ضرور قبول فرمائے گا اور ہمیں آپ کی مبارک ہونٹوں سے جو اگر اس کا جواب زندگی میں ایک بار نصیب ہو گیا تو آپ ہی کی قسم ہے آپ پر اب ہمیں ضرور سلامتی عطا فرمائے گا جب بھی آپ ارادہ فرمائیں ایک بار زندگی میں ضرور ہمیں ہمارے سلام کا جواب ضرور عطا فرمائیے گا آمین 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 الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فداک روحنا یا رسول اللہ فداک روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم